رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زیادہ جمعیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ جب آپ چھینک آتی ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق گرم پانی سے ٹھنڈا پانی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈگاریں آئیں یا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے فوراً بعد 1 چٹکی پیسی ہوئی لونگ کھا لیں۔ چند دنوں کے اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ اسلام بھی منع کرتا ہے کہ چلتے ہوئے نہ کھائیں۔ پاخانہ کرنے کے فوراً بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں یا چاکلیٹ وغیرہ مت کھائیں، اس سے نیند متاثر ہوگی اور شوگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے بات بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی چھاگ ہونٹوں پر مل لو، آپ کے ہونٹ گلابی اور نرم ملائم ہو جائیں گے۔ پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کی رس میں کالی مرچ اور نمک ملا کر مریض کو پلا دو، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ کم بولتا ہے اور تیز بولنے کا عادی ہے، وہ بہت سے راز جانتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم ملائم رہیں گی۔ سونے سے قبل پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر اور شوگر بڑھ جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر کچھ لیموں کے قطرے شامل کر دیں، ایسا کرنے سے تیل تلی چیز میں کم جذب ہوگا۔ پٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو اس جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں چلی جائیں گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھائیں، اس چیز کا اسلام بھی منع کرتا ہے، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو انسان جسم میں جا کر چربی میں تبدیلی نہیں ہوتا اور موٹاپے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ اسلام میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی قرآن پاک میں۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے جلد نرم ملائم ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھرا جاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانائی رہتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔
صبح کو جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اسلام یعنی قرآن پاک دین میں یہی بات ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے اس کو رزق بھی بہت ملتا ہے۔ جس عورت کے ہاں بچہ ہونے والا ہو وہ عورت اجوائن مت کھائے، اس کی چکر کی سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے۔ 24 گھنٹے میں 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لینے والے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن آپ کو موڈ اچھا رہا گا اور منفی سوچوں سے بھی بچے رہو گے۔ صوفوں کی صفائی بہترین کرنے کے لیے جوتوں والی پالش استعمال کریں۔ اگر آپ عذابی تناؤ کا شکار ہیں تو روزانہ صبح دار چینی چبا لیا کریں۔ معدے کی کمزور ہو جانے کی صورت میں بکری کے دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھا لیا کریں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ صحیح سکون محسوس کرتے ہیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے اس کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوگے۔ نہار منہ ملی کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ گنے کے گڈریوں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی۔ گردے کی پتھری میں مولی کا رس نہایت مفید ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی۔ اگر سونے میں دشواری آ رہی ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو کسی اچھے پھل کے بارے میں یاد کریں، فوری نیند آ جائے گی۔ ہاریڈ کا مربا کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہو تو مچھلی کھانے سے گریز کریں۔ میتھی والی سبزیاں کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ مچھلی والے ہلدی کو پیس کر گھر میں دیواروں میں ڈال دینے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کیا کرو جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کے 2 صورتیں ہیں، ایک وہ جو آپ کو پسند ہو اس کا انتظار کرنا، دوسرا وہ جو آپ کو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے، ایسے کو کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ روزانہ 5 دانے پستے کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اپنا وزن کم کرنا ہے تو سوتے وقت ناف کے اندر چند لیمون کے قطرے ڈال دو۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کرو، اس سے عمر بڑھتی ہے۔ ناخن کاٹنے کا بہترین دن اور بہترین وقت جمعہ اور جمعرات ہیں۔ ریت پر کھلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ خارش، پھوڑے اور پھوسیاں وغیرہ مریض روزانہ 5 عدد موسمیاں کھائیں اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک ضرور جاری رکھیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گاجر کا حلوہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ جی ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کا لنک نیچے دیا گیا ہے۔ شکریہ۔